السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو ٹرائی کی تھی فائنینشیل ایجوکیشن پہ انگلش میں، وہ میں نے اپلوڈ کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو کنسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں، تو مجھے اردو میں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، تو کیوں نہ اردو میں بات کی جائے۔ تو فرسٹ آف آل فائنینشیل ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امریکہ کی ترقی کا راز کیا ہے، فائنینشیل ایجوکیشن ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ہر کسی کو اپنے فائنانسز کو مینیج کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور کیسے جو ہے اپنے فائنانسز کو آگے بڑھانے کا، اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کا، اور کس طریقے سے جاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، مختلف طریقوں ساری چیزیں ان کو پتہ ہے۔ اور ادھر سے جو ہے دیکھیں، سب سے زیادہ ملینئر بلینئر جو ہے امریکہ میں ہے، یو ایس اے میں ہے، تو اس کی مین ریزن بھی یہی ہے کہ ان کو فائنینشیل ایجوکیشن کا پتہ ہے۔ میں بھی یہ جو آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ انہی کچھ بکس میں نے پڑھی ہیں، انہی کا کچھ نچوڑ ہے۔ اس کے مطابق فائنینشیل ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہر کسی کو، کہ مطلب بندہ جب ہوش سنبھالے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائنینشیل ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے نمبر 1 پہ جو ہے فائنینشیل ڈیپینڈنٹ۔ جب آپ سپوز بچے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ ایون جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں 50,000 روپے سے، پاکستان میں جو ہے 50,000 روپے سے کم ہو، تو آپ سپوز وہ پیسے جو ہے خود نہیں کماتے اور آپ کسی اور سے لیتے ہیں، تو آپ فائنینشیلی کیا ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں کسی کے اوپر۔ آپ اپنے خرچے جو ہے خود افورڈ نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے کسی اور سے لیتے ہیں۔ اگر آپ کماتی بھی ہیں، اگر آپ 50,000 روپے تک کماتی بھی ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے فائنینشیلی ڈیپینڈنٹ ہے کسی کے اوپر، کیونکہ 50,000 روپے سے آپ ایک انڈیپینڈنٹ لائف نہیں گزار سکتے اگر آپ 50,000 روپے تک کما رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نمبر 1 پوزیشن ہے 50,000 تک۔ ایون 50,000 سے لے کر دوسرا جو پوزیشن بنتا ہے 50,000 سے 1 لاکھ تک، اس میں آپ بس کچھ نہ کچھ گزارا کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر 1 لاکھ روپے تک کما رہے ہیں پر منتھ، تو آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہیں۔ لیکن اس میں بھی آپ کسی طریقے سے سیونگ نہیں کر سکتے، یا آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ سپوز آپ کا اپنا کوئی دکان ہے، یا آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، عام طور پہ بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کچھ ایجوکیشن حاصل کریں فائنینشیل ہر چیز کا۔ مطلب ہے، جو ایجوکیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے، لکھنا، پڑھنا، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ، صرف آپ کو یہ آنا چاہیے۔ میں ایجوکیشن کو اور چیزوں کو نہیں مانتا، بس آپ کو رائٹنگ ریڈنگ آنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ میتھمیٹیکل کچھ کیلکولیشن، جو بیسک کیلکولیشن ہے، پلس مائنس ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن کے، یہ چند ایک باتیں بس۔ دس مچ ایجوکیشن از مور دین سفیشینٹ فار اے پرسن ٹو بی سکسیز ان لائف۔ تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اگر آپ کی فائنینشیل، آپ کی ارننگ کسی طریقے سے جو ہے آپ کما رہے ہیں، آپ کی جاب سے، عام طور پہ لوگ جاب سے کماتے ہیں، تو 1 لاکھ تک ہے، تو آپ جو ہے فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتے ہیں۔ مطلب اپنے گھر کے خرچے، اپنا انڈیپینڈنٹ الگ گھر بھی کرائے پہ لے سکتے ہیں آپ کے لیے۔ ایون اگر آپ کے بچے بھی ہوں، اسمال فیملی لیول پہ آپ کے بچوں کے اسکول فیسز وغیرہ، بہت سارا کام آپ جو ہے 1 لاکھ روپے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے فائنینشیل سیکورٹی، جو تقریباً اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں، آپ کے پاس سیونگ اکاؤنٹ میں، مطلب ایسے ہو کہ آپ کے پاس بینک میں، آپ اینی ٹائم بھی وہاں پہ جا کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ 6 منتھ کے لیے، مطلب ہے جس طرح آپ کے پر منتھ خرچہ 1 لاکھ روپے ہے، تو آپ کے پاس اکاؤنٹ میں 6 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ نہیں، آپ کے پاس چونکہ آج کل بے روزگاری بہت ہے، اگر آپ کی ایک دفعہ جاب چلی جائے تو 6 مہینے کے اندر آپ اس جاب کو نہیں حاصل کر سکتے، یا خدا نخواستہ بیماری ہو جائے، کچھ اور مسئلہ پیش آ جائے، تو 1 سال کا آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں، اس کو کسی طریقے سے، اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ آپ کا ایسے پیسے ہیں کہ اس کو آپ نے کسی طریقے سے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے، اب جب تک آپ کے ایکسٹریم ایمرجنسی، مطلب آپ کا جاب نہ چھوٹ جائے۔ اگر آپ کے جاب سے خرچے چل رہے ہیں، تو آپ نے ان 12 لاکھ روپے کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ یہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ لیں، یا فکس اکاؤنٹ میں رکھ لیں، فکس ڈپازٹ میں، بینک میں،
اگر اس پہ کچھ پرافٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بس اس پہ بس یہی بینک میں آپ کے پاس پڑے رہیں، اور اس سے آپ کو بڑا کانفیڈنس ملے گا، آپ کو سیکورٹی ملے گی کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں اینی ٹائم 12 لاکھ میرے پاس پڑے ہیں، کچھ بھی ہو میرے پاس، میں 1 سال تک سروائیو کر سکتا ہوں۔ یہ اس وقت تک آپ نے کچھ ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر ڈیڑھ سال بعد آپ کوئی قرض کی بھی ضرورت پڑے جائے، 1 لاکھ سے آپ کے ایکسپینسز کسی وجہ سے زیادہ ہو جائے، تو کسی اور سے قرضہ لینا ہے، وہ آپ نے پھر اپنے 1 لاکھ روپے اس میں مینیج کرنا ہے، لیکن اس 12 لاکھ کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اب یہ 12 لاکھ روپے آپ مینیج کیسے کریں گے، ارینج کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ارننگ ہو، مطلب آپ کمائی کریں، لیٹس سپوز آپ کے پاس 10 روپے بھی کہیں سے آ جائے، تو آپ نے فوراً ہی اس سے 1 روپیہ مطلب 10% آپ نے سائڈ پہ کر لینا ہے، اور 10% آپ نے اسی طرح اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے۔ ایک وقت آئے گا، لیٹ سپوز آپ کا 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، تو 10,000 روپے چپکے سے سائڈ پہ کر لیں، 90,000 پہ آپ نے گزارا کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی 1 لاکھ کی وجہ آپ نے 90,000 پہ گزارا کرنا ہے۔ اگر 2 لاکھ کی تنخواہ ہے تو 20,000 پہ، اگر 50,000 کی تنخواہ ہے تو آپ نے جو ہے 45,000 پہ گزارا کرنا ہے، 5,000 آپ نے سائڈ پہ کرنا ہے۔ یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس جمع ہوتے رہیں گے، جب یہ 12 لاکھ تک پہنچ جائے تو بس اس پہ یہ آپ فائنانشلی سیکور ہو گئے، آپ نے جو ہے 3rd سٹیج اپنے لائف کی جو ہے کمپلیٹ کی۔ اس کے 7 سٹیجز ہیں۔ نمبر 4 پہ جو ہے اس کو کہتے ہیں فائنانشل سٹیبلٹی۔ یہ ہے ایسا کہ اگر آپ کے پاس، لوگ تو کہتے ہیں کہ 3 سال کا، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، 6 سال کا۔ آپ کے پاس اگر 6 سال تک، لیٹ سپوز 6 سال کے 12 لاکھ کے بنتے ہیں 72 لاکھ، 72 لاکھ۔ اگر آپ کے پاس 72 لاکھ روپے ہیں اکاؤنٹ میں، آپ نے اتنے جمع کر لیے ہیں کہ آپ کے پاس کسی طریقے سے کہیں سے بھی آپ کے پاس 72 لاکھ آ گئے ہیں، تو آپ جو ہے فائنانشلی اسٹیبل ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 6 سال تک بھی آپ کو کوئی جاب نہ کرنا پڑے، تو آپ جو ہے اپنے ایکسپینسز کو اچھی طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ 6 سال تک جاب نہ بھی کریں، پھر بھی جو ہے مطلب ایکٹیو انکم نہ بھی آ رہا، تو آپ اسی سے گزارا کر سکتے ہیں 72 لاکھ روپے سے۔ اب اس 72 لاکھ روپے کو آپ نے جو ہے اکاؤنٹ میں نہیں رکھنے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے 12 لاکھ جو ہے وہ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں ہو، کیونکہ اینی ٹائم آپ کی جاب جا سکتی ہے، یا کوئی اور ایکسٹریم ایمرجنسی آ سکتی ہے جس پہ آپ ایون کسی سے لون بھی نہیں لے سکتے، پھر آپ یہ 12 لاکھ کو استعمال کریں گے، لیکن آپ نے اس 12 لاکھ کو فکس رکھنا ہے۔ ہو گئے 72 لاکھ۔ یہ 72 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے سے جتنے بھی زیادہ ہوتے ہیں، 72 لاکھ روپے تک کے رینج میں، 72 لاکھ، اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے ایک پلاٹ لینی ہے، لیکن پلاٹ کے حق میں نہیں ہوں، پلاٹ کی بجائے اگر آپ ایک گھر لے لیں یا دکان لے لیں جس سے آپ کو پر منتھ کرایہ بھی آتا ہو، اور وہ جو ہے اس کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہو، مطلب کوئی گھر ہو، چھوٹا سا گھر ہو، بے شک ہو، لیکن آپ اس 72 لاکھ کے رینج میں آپ لے لیں، اور جس سے آپ کو پر منتھ کے حساب سے کرایہ بھی آتا ہو، وہ بھی آپ کے جو انکم ہے 1 لاکھ کے لیٹ سپوز اس میں ایڈ ہوتے رہیں گے۔ اور مطلب یا کوئی دکان لے، لیکن ایسی چیز جس سے پر منتھ کے حساب سے کرایہ چیز آتی ہو، مطلب ایسی چیز خریدنے، خاص کر میں دکان کے یا گھر کے حق میں ہوں۔ صرف پلاٹ جو ہے، وہ پلاٹ کی اپنی ویلیو تو بڑھتی ہے، لیکن اس سے جو ہے آپ مطلب پر منتھ کے حساب سے آپ کو کچھ نہیں آتا۔ ایسی چیز کریں جس سے آپ کو پر منتھ کے حساب سے کچھ پیسے آتے ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپورٹ کے بارے میں حق میں کیوں اس وجہ نہیں ہوں کہ اس سے جو ہے اکثر لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے، گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، گاڑی کو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ اور مسئلے ہو جاتے ہیں۔ بے شک چھوٹا سا دکان بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں جس کے اوپر کسی دوسرے بندے کو بٹھا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ صرف اپنے جاب پہ توجہ دیں، مطلب ایکسٹرا جو ہے پارٹ ٹائم پہ آپ نے جو ہے دوسرے جاب نہیں کرنی، آپ نے بزنس سائڈ پہ جانا ہے۔ دوسرے ٹائم پہ آپ نے اس کے لیے بکس پڑھنی ہے، بکس سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح میرے پاس نالج آیا ہے بکس پڑھنے سے، آپ لوگوں کے پاس بھی اس طریقے سے نالج آئے گا بک پڑھنے سے۔ نمبر 5 پوزیشن ہے کہ 6 سال تک آپ فائنانشلی اسٹیبل ہیں۔ اس کو جو ہے فائنانشیل فریڈم حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ کے پاس 8 سال کے لیے 96 لاکھ ہوں، تو آپ 8 سال تک مزید، مطلب ہے 6 جمع 8 ٹوٹل جو ہے 14 سال ہو جاتے ہیں۔ 14 ایئرز کے لیے آپ جو ہے فائنانشلی کیا ہو جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ یا فائنانشیل اسٹیبل ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فائنانشیل فریڈم۔ اگر آپ کے پاس 96 لاکھ اور آ جائیں تو یہ آپ فائنانشلی فری ہیں۔ اس طرح اگر آپ جو ہے پھر
6 سٹیج پہ آپ کے پاس مزید 96 لیکس آ جائیں تو آپ جو ہے پھر مزید 8 سالوں کے لیے فائنینشلی فری ہیں، تو آپ کو جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ جاب کریں، غلامی سے اپنے آپ کو بالکل آزاد کریں، بالکل اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ اس طریقے سے تھرڈ پوزیشن پہ بھی تھرڈ فائنانس فریڈم بھی ہے، اس میں بھی 8، تو تقریباً 24 ایئرز کا یہ بنتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں جو ٹوٹل بنتے ہیں تقریباً 3.5 کروڑ روپے، 3,73,50,000 روپے یا 3,70,00,000 روپے، اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے جاب بالکل نہیں کرنی، آپ نے فوراً، جس کو انگریز لوگ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ لینی ہے، تو آپ نے فوراً ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دینی ہے کہ میں نے مزید جاب نہیں کرنی، یہ میرا بس ریٹائرمنٹ سٹیج آ گیا، بس میں نے بس اپنی ریٹائرمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ بس جو ہے موت کا انتظار کرے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو کیا کہتے ہیں، ریٹائرمنٹ ایج کہتے ہیں۔ ایون US وغیرہ میں جو ہے ایک بندے کا میں نے دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے ایج آف 27 میں ریٹائرمنٹ لے لی، مطلب ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے، میں فائنینشلی فری ہو گیا اور اب مجھے مزید ضرورت نہیں ہے کہ میں جاب کروں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو پلیز غور سے سنیں اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔